أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو بیٹیوں، خذو زینتکم عند کل مسجد، خذو لے لو زینتکم اپنی خوشنمائی کا سامان، عند کل مسجد ہر نماز پڑھنے کے وقت، مسجد میں جانے کے وقت۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب نماز پڑھنے کے لیے متوجہ ہو تو اپنی خوشنمائی، خوبصورتی اور زینت کا سامان لے لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہو من حرم، کس نے حرام کر دیا، زینت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس خوشنمائی کے سامان کو، التی اخرج لعبادہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ قل، کہو کہ کس نے اس زینت کے سامان کو حرام کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ والطیبات من الرزق، اور اس پاکیزہ چیز کو، ان پاکیزہ چیزوں کو، من الرزق جو بطور رزق کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یعنی وہ لباس یا کھانے پینے کی اشیاء جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کس نے حرام کیا ہے۔ قل، کہو، ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہ وہ چیزیں جو دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے پاس ہیں وہ آخرت میں صرف اور صرف ایمان والوں کے پاس ہوں گی۔ قل، کہہ دو، ہیا وہ چیزیں، للذین آمنوا جو ایمان والوں کے لیے ہیں، فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ آخرت میں بھی وہ صرف اور صرف انہی کے لیے ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں علم رکھنے والوں کے لیے۔ اس سے قبل آیات میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین اپنی مرضی سے جب عبادت کرتے تو کپڑوں کو اتار دیتے اور کہتے کہ یہی دین ہے۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ دین یہ نہیں ہے، دین تو انصاف کرنے کا نام ہے، دین تو قبلہ رخ ہو کر عبادت کرنے کا نام ہے، دین تو خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کرنے کا نام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں چاہیے کہ جب نماز پڑھو، تمہیں چاہیے کہ جب مساجد کی طرف جاؤ تو اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ۔ انسان وضو کرتا ہے، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری نماز ایک ملاقات کی مانند ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا قام فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو جب انسان کسی بڑی ہستی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو پھر غسل بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بھی بناتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے۔ اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہو، چاہے عورت گھر میں یا اسی طریقے سے مرد حضرات مساجد کی طرف جاتے ہیں تو خوبصورت لباس پہنیں۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کم از کم ایسا لباس ہو جس کو پہن کر انسان ایک خاص، اگر کسی شادی میں جانا چاہے، کسی مجلس میں جانا چاہے، کسی سے ملنے کے لیے جانا چاہے تو عار محسوس نہ ہو، اس طرح کا لباس پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، میلے کچیلے کپڑے جو پاک تو ہوں لیکن ویسے میلے کچیلے ہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے۔ یا اس طرح کا لباس کہ جو اس طرح کا ہے کہ انسان کسی اور کے پاس پہن کر جانا پسند نہیں کرتا، تو نماز ہو جائے گی اگر وہ سطر کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔
اسی طرح جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں ان کو بھی اس بات کا اہتمام، ویسے ہی گھسا پھٹا سا وہ ٹروزر پہن کر جو رات کو پہنا اس کو چل دیے، یا ٹوپی اس طرح سے جو ہے وہ مساجد میں، بعض مسجدوں کے اندر پلاسٹک کی میلی کچیلی ٹوپی اس طرح کی پہن کر، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بے شک یہ چیزیں پاک ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے جو چیز ناپسندیدہ ہے تو ہماری عبادت کی قبولیت میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام کہ لباس کم از کم ایسا جس کو انسان پہن کر لوگوں کے سامنے جا سکے اور کسی سے مل سکے تو اس کو عار محسوس نہیں ہوتی، ورنہ جہاں تک سر ڈھانپنے کا معاملہ ہے، عورتوں نے تو ڈھانپنا ہی ہے، ان کے لیے تو فرض کے درجے میں ہے، چاہے وہ نماز کے علاوہ ہو، فرض کے درجے میں ہے کہ اپنی سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے، فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا کہ مردوں کو چاہیے کہ عام حالات میں بھی اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، نماز کے لیے تو ہے ہی مسنون، عام حالات میں بھی، بلکہ فقہائے کرام نے لکھا ایسا شخص جو مسلسل سر کو ننگا رکھتا ہے، اس کی شہادت کو، اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ سر ڈھانپنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جتنے بھی باعزت ادارے ہیں، فورسز ہیں ہماری، اس میں ٹوپی باقاعدہ ایک یونیفارم کا حصہ ہے، تو ان کم از کم اتنی کوشش تو کرنی چاہیے، ایک اچھی ٹوپی، خوبصورت ٹوپی جو ہے وہ جیب میں، پاکٹ میں رکھی جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو پہنا جائے، بجائے اس کے کہ ننگے سر یا میلی کچیلی ٹوپیاں جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ جب کہ تم کسی دعوت میں جاؤ، کسی پروگرام میں جاؤ، بے صبری کے ساتھ پلیٹس کو بھر لیا جائے اور اس کے بعد انسان کھا نہ سکے اور وہ سارا کا سارا ضائع ہو جائے، تو فرمایا اس چیز سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو ناقدری کرتے ہیں، رزق کو ضائع کرتے ہیں، کپڑوں کو ضائع کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے تبذیر، یہ بھی اسراف کے معنی میں ہے، لیکن تبذیر کا معنی یہ ہے کہ انسان ناجائز، حرام اور گناہ کے کاموں میں پیسہ خرچ کرے، اس کے تو بالکل بھی اجازت نہیں اور سخت قسم کی پکڑ بھی ہے۔ اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے اس میں اسراف کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناقدری کرنے والے کے رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات نے جو لباس پہننے کے اعتبار سے تمہارے لیے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، ان کو پہننا چاہیے۔ اللہ پاک نے جیسا لباس دیا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں انہیں بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دراصل عرب کے لوگ اپنی مرضی سے جی یہ لباس نہیں پہن سکتے، فلاں لوگ لباس نہیں پہن سکتے، اس طرح سے عبادت کی جائے گی، ننگے عبادت کی جائے گی۔ کھانے پینے میں جب حج کے لیے جاتے جی ہمارے لیے انڈا بھی ہم نہیں کھائیں گے، گوشت بھی ہمارے لیے حرام ہے، دودھ بھی ہمارے لیے حرام ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے خوب استعمال کرو، جو حرام قرار دیا ہے اسے خوب بچنے کی کوشش کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں، بعض ایسے جاہل جو عامل ہیں وہ ایسے ہی اپنی مرضی سے جی علاج آپ نے کروانا ہے، آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں طبیعت کے موافق کوئی ایسی چیز ہے، انسان کے مزاج کے خلاف کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ فلاں چیز استعمال نہیں کر سکتا، علاج کا حصہ ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اعتقاداً کوئی ایسی وجہ بھی نہیں، بس علاج کا حصہ ہے جی بس فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، حالانکہ مزاج سے بھی اس کا تعلق کوئی نہیں، تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا حلال سمجھا جائے، استعمال کیا جائے، اور جن کو حرام قرار دیا حرام سمجھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور فرمایا کہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں سبھی کو دیتا ہے۔ کفار دراصل یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے ان کاموں سے اللہ ناراض ہے تو ہم پر اتنی فراوانی کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں وہ نعمتیں جو مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، کفار کے پاس بھی ہیں، یاد رکھو آخرت میں خالصتاً یوم القیامہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں بہت سا مال و دولت، عیش و عشرت کافر کو مل سکتی ہے، لیکن آخرت میں ذرہ برابر بھی اس کو فراوانی تو کیا، ذرہ برابر راحت اور سکون کی چیز بھی ایک غیر مسلم کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں ارشاد فرما دیا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی واضح انداز میں جو ہے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو لوگ علم رکھنے والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، پڑھ کر عمل کرتے ہیں، یہ ان کے لیے باتیں ہیں۔ جو لوگ عمل ہی نہ کرنا چاہیں، ظاہر ہے کہ ان کے سامنے پورا قرآن بھی پڑھ کر سنا دو تو ان کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔